السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج یعنی ڈھیل دینا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنائی جو آج آئے گی، انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ یہ مستند احمد جلد صفحہ 145 قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چہتی ہے، یعنی اللہ کی پیاری ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو انہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون الانبیاء 105 کا مصداق قرار دے کر انہیں اللہ کے نیک بندے تک قرار دیتے ہیں۔ ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قوموں یا افراد کی دنیاوی خواہشات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے بطور مہلت ہے، نہ کہ ان پر انعامات ہیں۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کی آیتیں آئیں گی، اس کو اچھی طرح سمجھیں گے تو کبھی بھی اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، اگر کم ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، صبر کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، ہماری آیت نمبر 42 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ہم یہاں آیت 47 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں. بہت اہم آیتیں ہیں، ہمیں دھیان سے سننا ہے. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 42 سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، بھیجا ہم نے إِلَىٰ أُمَمٍ طرف امتوں کے. کس کو؟ رسولوں کو. من قبل، آپ سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، کیونکہ مکے کے مشرکوں کو ان کو بہت چیلنجز کا سامنا تھا، بہت ہرٹ کرتے تھے. تو اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ سے قبل بھی ہم نے بہت ساری امتوں کے پاس رسول بھیجے. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر بس پکڑ لیا ہم نے انہیں. ان کی کیوں پکڑا اللہ نے؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کا جواب نہ دیا، بات نہ مانی. کیوں؟ فی البأساء، پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ تنگی کے. ان کے پاس تنگی آئی تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. ان کے رزق روزی ختم ہو گئی، ان کو تکلیفیں، بیماری آئی، لیکن وہ سمجھ رہے تھے ہم اللہ کے چہتے ہیں. وَالضَّرَّاءِ، ساتھ تنگی اور تکلیف کی. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ عاجزی کریں. اللہ نے ان کو پکڑا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، شاید وہ عاجزی کریں. تو ہمارے پاس بھی جب کوئی ایسی سخت تکلیف آئے تو ہمیں اللہ کے پاس جا کے گڑ گڑانا چاہیے، سجدے میں جا کے رو کے معافی مانگنا چاہیے. شاید اللہ کو ہماری کوئی بات ناگوار گزری ہے. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے سارے مال کو نافرمانی میں ضائع کیا، اڑایا، لوگوں کا حق مارا. تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ چاہیے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے پھر کیوں نہ جب آیا ان کے پاس باسنا، عذاب ہمارا، تَضَرَّعُوا، انہوں نے عاجزی کی. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو تھے وہ عمل کرتے. تو یہاں تو جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہوں قومیں، جب قومیں اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دل کو زنگ آلودہ کر لیتی ہیں، تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں. پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، ان کے دل ان کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے، بلکہ اپنی بدعمالیوں پر تاویلات و توجیہات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں. تو اس آیت میں بھی ایسی ہی قوموں کا ذکر ہے کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے،
ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، یہ ہمارا ہی انعام ہے، ہمارے شاید کام اچھے ہیں۔ تو اگر ہماری اعمالیوں کی وجہ بد اعمالیوں کے باوجود ہمارے پاس زیادہ ہے، تو جو انسان غلط کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ ولیکن قست قلوبہم، یہاں یہ لفظ آیا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو جس کا دل نرم ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے۔ تو آپ اپنے دل کو بھی واچ کریں کہ میرا دل کیسا ہے، تھوڑی تھوڑی بات میں نرم ہو جاتا ہے، پس جاتا ہے۔ فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا، جو کچھ نصیحت کیے گئے تھے، بھی، جس کی، فتحنا علیہم، کھول دیے ہم نے ان پر، ابواب کل شیء، ان پر دروازے ہر چیز کی۔ اللہ یہاں یاد دلا رہا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، نعمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں بہت ہو تو عاجزی ہو، کیا کیا بہت، علم، دولت، صحت، یہ سب آزمائش ہیں، اگر کم ہو تب بھی آزمائش۔ تو یہاں پھر جب بھول گئے، جو کچھ نصیحت کی اللہ نے ان کو دے کر نصیحت کی تھی کہ تمہیں زیادہ ہے، تو اس اپنا انعام نہ سمجھنا، یہ بھی آزمائش ہے، جس کی کھول دی ہم نے، فتحنا علیہم، ان پر دروازے ہر چیز، یعنی اللہ نے ان کو ہر نعمت دی تھی، حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، اس پر جو دیے گئے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت مال، دولت، بیٹے، گاڑیاں، بنگلی، صحت، سب کچھ دیا تھا، اب وہ بہت خوش ہیں۔ وہ ان کو کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہماری آزمائش ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ خوشحالی میں بھی اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ وہ تو خوش ہیں اس پر۔ تو اللہ نے ان کا کیا کیا، اخذناہم، پکڑ لیا ہم نے انہیں، بغتتاً، اچانک پکڑ لیا، فیضا ہم مبلسون، اس وقت وہ مایوس ہونے والے تھے۔ اب ان کے پاس گھر میں بیماری، پریشانی، تکلیف، باسائے ودرائے، سب کچھ آ گیا، اب وہ پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، ہم کس کی نظر لگ گئی ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس کاٹ دی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ اب اللہ نے ایسی قوم کو ظالم کہا ہے جو نعمتوں پر شکر نہیں اتراتی ہیں، تکبر کرتی ہیں، اللہ نے ایسی قوم کو ظالم کہا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، بس کاٹ دی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اس میں خدا فراموش قوموں کے بابت کہا جا رہا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے فراوانی و آسائشوں کے دروازے بھی کھول دیے، پھر وہ اس پر اترانے لگے، اچانک انہیں اپنے مواخذہ کی گرفت میں لے لیا اور ان کی بڑی جڑ کاٹ دی۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ جس کو زیادہ ہو تو اپنی نافرمانی کے باوجود ان کے پاس زیادہ ہے، تو یہ ڈھیل ہے، جو میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا۔ قل ارأیتم، کہہ دیجیے کہ کیا غور کیا تم نے، ارأیتم، غور فکر کی نظر سے دیکھنا، غور کیا، ان اخذ اللہ، اگر لے جائے اللہ، سمعکم، کان تمہارے، ابصارکم، اور ابصارکم، اور آنکھیں تمہاری، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر۔ من اللہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو لائے تمہارے پاس، یاتیکم بھی، اگر اللہ بطور سزا تم سے تمہارے کان، آنکھیں چھین لے اور تمہاری دل پر مہر لگا دے۔ آنکھیں، کان اور دل یہ انسان کے نہایت اہم اعضاء ہیں اور جوارح، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ چاہے تو ان کو وہ خصوصیات سلب کر لے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں، یعنی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات، جس طرح وہ کافروں کے اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں، یا اگر وہ چاہے تو ان اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے،
وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے۔ اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ اگر اللہ چاہے بچائے ورنہ اس کو بچانے والا کوئی نہیں۔ تو ہمیں اپنی ہر نعمت پر اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ ہماری سماعت چھین سکتا ہے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ کبھی لے بھی سکتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو۔ ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ یہاں اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے، دیکھو ہم کیسے آیات لا کر غور فکر کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو قرآن میں، کہ دیکھو اگر اللہ تمہاری یہ چیزیں جو خاص خاص ہیں، آنکھیں ہماری خاص ہے، کان، یہ اس کے سوا ہم جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجیے کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم عذاب اللہ، دوبارہ ویسی ہی آیت آئی ہے، کیا غور کیا تم نے اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا اچانک، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا اعلانیہ، یعنی اللہ پہلے سے بتا کے تمہیں عذاب دے، حل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ قرآن ہمیں اس سے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اچانک عذاب آ سکتا ہے، آہستہ آہستہ، چھوٹی بیماری سے بڑی بیماری، آہستہ آہستہ مال میں نقصان ہونا، آہستہ آہستہ گھر میں جھگڑا، یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم وارننگ سمجھیں کہ یہ اللہ اچانک بھی دے سکتا ہے اور اعلانیہ بھی دے سکتا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔